احمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد، بانگ درا میں جن غزلیات کا مطالعہ کر رہے تھے اسی پر آگے بڑھیں تو اسی سمت میں آگے بڑھیں تو آج صفحہ نمبر ہے 311 پانچویں غزل ہے۔ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، بانگ درا کا نمبر ہے 295 اور 311 یہ رواں نمبروں میں سے اوپر والے نمبر میں سے پہنچ گئے جی۔ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، یہاں تک آ گئے جی۔ چلیں، مسلسل 3 غزلیات جو اس کے بعد واقع ہوئی ہیں ان کو پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، چشمے مہر و ماہ و انجم کو تماشائی کر۔ اقبال کا جو اسلوب ہے ان غزلیات میں قدرے جو کلاسیکل شاعری کا اور غزلیات کا انداز ہے وہ غالب نظر آتا ہے، مگر بہرحال عنوانات اور موضوعات وہی ہیں۔ تو خالق حقیقی سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور جس طرح سے انسان کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ محسوسات کے پیرائے میں چیزوں کو سراہ پاتا ہے، سراہنے کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ محسوسات کے پردے میں ہو جو ہو، تو محسوسات کی صورت میں ہو جو کچھ ہو۔ تو جب وہ غیب کے پردے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک خلجان کا باعث، پریشانی کا باعث رہتا ہے، اور یہی امتحان ہے دنیا کی آزمائش، اور امتحان تو یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پردہ چہرے سے اٹھا، یعنی خالق حقیقی، انجمن آرائی کر، آپ لوگوں کے سامنے اپنے حسن ازلی کو ظاہر کیجئے، آپ کی ذات کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خواہش انسان کے اندر ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذہب کی تاریخ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس کو ظاہر بھی کر دیا گیا کہ کوہ طور پر انہوں نے ربی ارنی انظر الیک کے الفاظ بھی ادا کیے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چشم مہ و انجم کو تماشائی کر، چشم مہ و انجم، یہ جو سورج اور چاند اور ستارے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو بھی ایسا بنا دے کہ یہ کائنات، یہ اس وقت کیا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم خالق حقیقی کو پہچانتے ہیں۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، چاند، سورج اور ستاروں کو دیکھتے ہیں اور خالق حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا حسن ازلی دکھائیے تاکہ یہ سب کچھ اسے دیکھنے میں محو ہو جائیں، یعنی اس میں محو ہو جائیں۔ تو جو بجلی ہے تو یہ چشمک کے پنہاں کب تک، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر۔ تو جو بجلی ہے تو یہ چشمک کے پنہاں کب تک، چشمک کہتے ہیں آنکھوں میں اشارہ کرنا، کوئی پوشیدہ اشارہ، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر۔ اس حجاب حقیقت و مجاز کو، اس حجاب غیب و شہود کو ہٹا کر آپ میرے دل کے لیے قابل قبول، قابل پذیرائی ایک صورت پیدا کر دیجئے، بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر۔ میں اپنے دل کو شناسا بنا سکوں جس حسن ازلی کا، اس کو میرے لیے سامنے ظاہر کر دیجئے۔ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر۔ اب یہاں سے انسان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور جو ان کے موضوعات ہیں مستقل اقبال کے، ان میں سے ایک موضوع پھر آیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے، ایک ارادہ ہونا چاہیے کچھ گزرنے کا۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، یعنی سانس گرم رکھنا۔ سانس گرم رکھنے سے مراد زندگی بھی ہے، اور یہاں کامل معنی میں زندگی مراد ہے کہ انسان کے اندر زندگی اسے نہ گزار رہی ہو بلکہ وہ زندگی کو گزار رہا ہو، یعنی اس کے اندر ایک قائدانہ اوصاف ہو، اس کے اندر ایک عالی ظرفی ہو، اس کے اندر کچھ اعلیٰ اقدار پائی جاتی ہوں۔ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات، تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر۔ اگر تمہارے اندر، اے مخاطب اے انسان، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے نفس گرم، یعنی تم زندہ ہو، زندگی کو تم گزار رہے ہو، تو ایسا کرو کہ سامنے آؤ اور مسیحائی کرو۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس ایک نفس عیسیٰ پایا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم پھونکتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا۔ آج کی اس مادہ پرستانہ دنیا میں، آج کی اس مٹیریل ورلڈ میں، آج کے اس زوال آمادہ معاشرے میں، آج کے اس دنیا دارانہ زندگی میں
ایسی ہی مسیحائی کی ضرورت ہے۔ تو مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، تمہارے پاس اگر دم عیسیٰ ہے، تمہارے پاس اگر نفس گرم ہے، تمہارے پاس اگر وہ قوت روحانی ہے، تو آگے آؤ اور اس مادہ پرستانہ دنیا میں مسیحائی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے مردہ افراد کو زندہ کر کر معجزہ دکھایا تھا، تم مادہ پرست افراد کے اندر روحانیت پھونک کر دکھاؤ۔ نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر، آگے آؤ۔ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ اس میں ایک لطیف انداز ہے، اور وہی جو اقبال جس بات سے بارہا جس بات کو اپنا موضوع بناتے ہیں کہ کسی کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اور آپ دیکھیں گے کہ تمام ہی مذہبی روایات میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا، آ کر وہ مسیحائی کرے گا، مسیحا کا انتظار ہے۔ تو اگرچہ اپنی جگہ ہمارے ہاں بھی یعنی صحیح اعتقاد کی روشنی میں آخری زمانے کی جو اخبار ہیں، اس کے بارے میں جو خبریں ہیں، اس میں سیدنا مسیح کا بھی آنا ہے، اس میں حضرت مہدی کا آنا بھی ہے۔ تو یہ جو پیش گوئیاں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اب جو کچھ آج کے حالات بدل نہیں سکتے، جو کچھ ہوگا حضرت مہدی آ کر کریں گے، اور جو کچھ ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر ہوگا، ایسا نہیں۔ تو آج جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اور اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ قدر شوق ہے۔ کہا کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، دریوزہ گری کہتے ہیں پیالہ لے کر بھیک مانگنا، اور کہ یہ کہ ایک طرح سے بھیک کا طالب ہونا۔ تو کہا کہ طور پہاڑ پر کب تک موسیٰ علیہ السلام کی طرح تم جو ہے وہ تجلی کی بھیک مانگتے رہو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر طالب تھے اس بات کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں، تو اگرچہ اللہ کے حضور بھیک مانگنا تو عین بندگی ہے، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ کمال ہے، یہ تو ان کا اعزاز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قرآن حکیم میں ان کے اعزاز کے طور پر بیان کرتے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا۔ تو یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص احساس ہے، مگر شاعرانہ شوخی برتتے ہوئے یوں کہہ دیا کہ کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ یہ جو کوہ طور ہے نا، یہ صحرائے سینا میں ہے، تو کہا کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو انتظار میں نہ بیٹھو، بلکہ اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر، اپنے اندر جو تمہارے اندر سپارک پایا جاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کا ایک نور تمہارے اندر پایا جاتا ہے، اس کو ظاہر کرو۔ اللہ نے جو انسان کے اندر روحانی قوتیں رکھی ہیں اس کو بروئے کار لاؤ، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے آج کچھ کر گزرو جو کر سکتے ہو، کل کے انتظار میں نہ بیٹھو، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ وہ تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ یہ شعر تو آج کے ماحول میں ہمارے لیے بہت کچھ پیغام لیے ہوئے ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے مرض کا علاج اس کے اندر، سب سے بڑے مرض کی نشاندہی بھی ہے، اور اس کا علاج بھی تجویز کیا گیا۔ کہا کہ اصل میں مغربی تہذیب ہے نا، اس کو تعبیر کیا انداز کلیسائی سے۔ اگر ہم اس کو وسیع تر رکھیں، اس لیے کہ معنی کو محدود کرنا کمال نہیں ہے، معنی اور شعر میں تو معنی کی وسعت جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس شعر میں کمال پیدا ہوتا۔ تو شاعر کی شاعری کی شرح کرتے ہوئے اسے محدود سے محدود تر کرنے سے بہتر ہی ہوتا ہے کہ اس سے آپ اسے وسیع کریں۔ تو یہاں پر انداز کلیسائی سے ہم کسی ایک خاص چیز کو اگر صرف مراد لے لیں تو وہ بہتر نہیں، بلکہ پوری مغربی تہذیب ہے، اور مغربی تہذیب جتنی وسیع آج ہو چکی ہے، یعنی میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وسیع کرنا چاہیے، اور بظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ کلیسائی کے انداز کلیسائی سے صرف مغربی تہذیب مراد لیں تو محدود ہو گئی، محدود نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج مغربی تہذیب عالمی ہو چکی ہے، پوری دنیا پر جو سکہ رواں ہے، رائج ہے، وہ مغربی تہذیب کا ہے، اور یہ چیز غیر اہم ہو گئی کہ کون عیسائیت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کوئی یہودیت کو مانتا ہے نہیں مانتا، مغربی ادیان کا ماننا ضروری نہیں ہے، مغربی تہذیب سے متاثر کلیسا سے وابستہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آج مغربی طرز حیات، مغربی طرز فکر، مغربی نظام زندگی وہ اپنا سکہ منوا چکا، اور اس کا لوہا، اس کا سکہ چل رہا، اس کا لوہا وہ منوا چکا، اور پوری دنیا میں چاہے مسلمان وہ مشرق میں بستے ہوں چاہے غیر مسلم مشرق میں بستے ہوں، ان کے اوپر بھی اگر کوئی شے حکمران ہے تو وہ طرز زندگی ہے۔ حکمرانی کا یہ طرز ہلکا ہوتا ہے کہ کوئی حاکم آ کر بیٹھ جائے۔ جب تک یہاں وائس رائے بیٹھا ہوا تھا، تاج برطانیہ کی حکومت تھی، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم غلام ہیں،
مگر آج بھی ان کے طرز زندگی کے ایسے اسیر ہیں کہ غلامی کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، وہ تیری خاک کے، یعنی مسلمان تمہاری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم ہونی چاہیے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی سے، تم ایک ذرہ خاک ہو، اور ایک ہر انسان کی حیثیت یہ ہے، اس نے آنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا اور دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو یہ جو ذرہ خاک ہے اس کو چاہیے کہ یہ تعمیر حرم میں صرف ہو جائے، نہ کہ تعمیر کلیسا میں۔ اچھا وہ کیسے ہوگی تعمیر حرم میں صرف کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر، صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ دل کی سطح پر اپنی خواہشات۔ ہم جب کسی خوشنما چیز کا تصور قائم کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے، اور آج بدقسمتی سے ایسا ہو چکا کہ ہم جب مذہبی طور پر بھی کسی کو اپیل کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کا نظام بڑا اچھا ہے، اسلام کا عدل اجتماعی، اسلام کا نظام سیاست، اسلام کا نظام حکومت، اسلام کی تہذیب ثقافت، اسلام کا نظام معیشت و تجارت، یہ سب بھی جب بتاتے ہیں تو اس کا حاصل سامنے والے کے ذہن میں جو کچھ بن رہا ہوتا ہے نا، کسی مذہبی تقریر کو سن کر بھی، کہ ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا پھر ایسا ہوگا، وہ آج کے مغربی معاشرے کے کسی جدید ترین شہر کا تصور ہوتا، جس میں سہولیات زندگی ایسے وافر دستیاب ہوں گی، سڑکیں پکی ہوں گی، کھڈے نہیں ہوں گے اس پہ، روڈ جو ہے اس میں گٹر نہیں بہتا ہوگا، پانی صاف دستیاب ہوگا، اور سب کو جو ہے وہ نوکریاں مل جائیں گی، اور جناب سب جو ہے نا وہ عیاشی کریں گے، مزے اڑائیں گے، اور اعلیٰ اونچی عمارتیں ہوں گی، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ساری تصورات کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو آج مغرب کے کسی جدید ترین شہر کا وہ خاکہ ہوگا، نقشہ ہوگا۔ تو کیا اسلام اسی لیے آیا ہے کہ وہ، یعنی یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسلام کے نام پر بھی مغرب کا طرز حیات اسے مسلمانوں کے علاقوں میں رائج کر دینے کا نام اسلام ہے؟ کیا یہ مطلوب ہے؟ مگر بدقسمتی سے آج یہ ہو گیا، ہماری خواہشات، ہمارے دل کے اندر آئیڈیلز جو بن چکے ہیں وہ مغربی ہیں۔ کسی قوم کے آئیڈیلز اگر تبدیل ہو جائیں تو یہ، اور دشمن کے جو آئیڈیلز ہیں وہ یعنی مادہ پرستانہ آئیڈیلز وہ اگر مسلمانوں کے بھی بن جائیں تو پھر یہ کیسی دشمنی اور کیسی دوستی ہے؟ پھر تو جنگ کے اور مخالفت کے اور دشمنی کے سارے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اصل میں اسلام جس شے کا نام ہے وہ اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے کا نام ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بننا ہے، اور بندہ کون ہے؟ جو خواہشات نفس کی بندگی سے بھی نکلتا ہے۔ آج یہ خواہشات نفس کی تکمیل کا سارا سامان مذہب کے بیان کے اندر شامل کر لیا گیا۔ یہاں دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی گئی کہ دل کو بیگانہ انداز کلیسا، بیگانگی کا لفظ بھی بہت خوبصورت ہے کہ اس سے بیگانہ ہو جائے، یہ تو ہوگا، اور یہ انسان جان لے کہ دنیا بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کامیابی کا تصور یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، اسی لیے ہمارے ہاں اسلامی تہذیب میں اور اسلام کے بیان میں بہترین زمانہ کون سا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہاں شہری سہولیات کتنی تھیں اور وہاں پر زندگی کتنی پرآسائش اور کتنی پرسہولت تھی۔ اسلام کا یہ مقصود نہیں ہے کہ دنیا کو جنت بنایا جائے، مقصود نہیں۔ ہاں اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ کہیں یعنی جائز ذرائع سے کوئی سہولت کو اختیار کرے، اس کو منع نہیں کرتا۔ تعیشات کو اور دنیا کو پرتعیش بنا لینے کو مقصد حیات بنا لینا، یہ اسی کفر کے آئیڈیلز کو اپنا آئیڈیل بنا لینا جس سے اسلام نکالنے کے لیے آیا۔ تو یہ دنیا کی ترقی کو مطمع نظر بنانا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج دشمن اور دوست کی تقسیم ختم ہو جاتی ہے، اہل ایمان اور کافروں کی صف بندی ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ اور بہت خوب بات کسی نے کہی کہ آج سے کچھ عرصے قبل، یعنی 2 یا 3 دہائی قبل، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوشلزم کا زور رہا تھا تو اس وقت ہے نا یہ نعرے لگا کرتے تھے کہ ماؤ کے افکار سے ایشیا سرخ ہے، اور اسی طرح اس کے جواب میں دوسری طرف جو ہے نا ایشیا سبز ہے کے نعرے بھی لگتے تھے۔
تو یہ سبز اور سرخ کی جو تقسیم تھی، آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہی نوجوان جو کبھی یونیورسٹیوں میں ایک جانب اسلامی ذہن والے اور ایک جانب سوشلسٹ ذہن والے تھے، وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے آج یعنی 20 25 30 سال بعد آپ انہیں دیکھیں تو کوئی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی ای او ہے، کوئی کسی جو ہے وہ این جی او کا سی ای او ہے، کوئی کہیں کسی کلچرل ادارے کا ہیڈ ہے، کوئی کہیں منسٹر ہے، کوئی کچھ ہے اور کوئی کچھ ہے، سب جو ہے وہی دنیا بنانے میں لگے ہوئے۔ تو تجزیہ کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو سرخے تھے نا، جو سرخے تھے وہ بھی صرف اس لیے وہ اندر سے اپنے جو یعنی نظریات رکھتے تھے، وہ نظریات رکھتے تھے، ظاہر میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اپنی کہیے کہ وہ شناخت یعنی سوشلسٹ شناخت اسے ظاہر نہیں کر سکتے تھے، انہیں اس لیے کہ ایک مذہبی پیرائی میں رہنا پڑتا تھا۔ اور جو بدقسمتی زیادہ المیہ ان کے ساتھ ہوا، جو اپنے آپ کو اسلامسٹ کہتے تھے، کہ ان کے بھی جب آئیڈیل سامنے آئے، ان کی بھی زندگی کا رخ جب آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ اوپر سے تو یہ سبز تھے، اندر سے یہ سرخ تھے۔ تو کہا کہ یہ کہ نا واٹر میلن فینومینن ہے، یہ ایک تربوز کا سا عمل ہے کہ اوپر سے سبز ہے اور اندر سے جو ہے نا وہ سرخ ہے۔ تو یعنی وہی دنیا کے لیے اپنی ایک خاص اپروچ رکھتے ہیں، تو اندر سے ان کے ہاں بھی وہی تصور انقلاب، اور انقلاب کا مطلب کیا ہے، ایسا انقلاب جس سے جو ہے وہ یعنی ایک انارکسٹ اپروچ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو آج بھی بہت سے افراد جو کہ غلامی کے بندھن توڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو اندر کا سرخاپن ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے اسلام کے پیراہے میں، چاہے سرنامے میں کوئی عنوان خاص اختیار کر لیں، چاہے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ لیں، چاہے اسلامی ٹچ اس کو دے دیا جائے، مگر بہرحال وہ ایک خاص نوعیت کا کہ یہ ایک انارکسٹ اپروچ ہے جو پائی جاتی ہے۔ وہ آئی کہاں سے ہے؟ وہ آئی وہی مارکس اور لینن کے نظریات سے۔ تو صرف اوپر کا اسلامی لبادہ وہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ اندر اور باہر سے اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جس کام کو کرنا ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خالی الذہن ہو کر جو معیارات اسلام دیتا ہے اسے قبول کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خواہشات نفس سے بھی نکلیں۔ صرف ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کر اگر آپ ہدف بنا کر اپنے اسلامی تیر اس کی طرف برساتے ہیں تو اس سے صرف اسلام کا قلعہ فتح نہیں ہو جاتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا ایک ذریعہ اسلامی پیرائی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے انقلاب کے بہت سے دعوے اسی نوعیت کے، اسی طرز کے ہیں۔ کہا کہ ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ مغرب کا جو انداز ہے نا، مغربی تہذیب کا، اچھا یہ دونوں چیزیں، مغربی تہذیب میں جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک آپشن اور رکھا ہوا ہے تاکہ کوئی پھدک کر باہر نہ نکل جائے۔ کسی کو زیادہ انقلابیت سوچ رہی ہو تو اس کے لیے اشتراکی اور کہیے جو دیومالائی تصورات، اشتراکی دیومالائی تصورات ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی یہاں آ جائے، کچھ دیر اس کیمپ میں رہے اور ذرا میچور ہو جائے تو واپس وہ سرمایہ دارانہ نظام کا ایک ترنے والا بن جائے۔ کسی نوجوان کو جوانی میں زیادہ انقلاب سوچ رہا ہو نا تو کچھ دیر کے لیے اشتراکی ہو جائے، مگر رہے گا مغربی تہذیب کے اندر۔ دونوں خواہشات نفس کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اسلام کی جگہ نہ بننے پائے۔ تو ضرورت کیا ہے کہ ہر ذرے کو، اپنے دل کو بیگانہ کرے مغربی تہذیب سے۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب تک اس کے دل سے خواہشات کی غلامی نہیں نکل جاتی، خواہش پرستی نہیں نکل جاتی۔ تو کہا کہ وہ تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر۔ اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو انداز رعنائی کر۔ اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو انداز رعنائی کر۔ اس گلستان میں یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس حیات میں رہتے ہوئے حد سے گزرنا اچھا نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، یعنی بہت ہی بلند بانگ دعوے ہیں اور عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے ناز کرنا ہے، یعنی کچھ ناز و نیاز برتنا ہی ہے، تو جتنا حسن و جمال حاصل ہے، رعنائی یعنی حسن و جمال حاصل ہے، اتنا ہی برتے، یعنی اپنی طاقت جتنا ہی دعویٰ کرے، جتنا کر سکتا ہے نا اتنا ہی کرے۔ بہت اونچی باتیں ہیں اور ساتھ اس کا عمل نہیں دے سکتا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا کر سکتا ہے، جتنی اس کے پاس صلاحیت و استعداد ہے اس کو برتے۔ اور بہرحال اپنے بارے میں بہت زیادہ تصور قائم کرنا اور بہت کم تصور قائم کرنا، یہ دونوں ہی غلط ہے۔ ایک ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے، مگر اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ وہ ایسے اندازے قائم کر لے جس کے ساتھ پھر اس کا عمل ساتھ نہ دے سکے۔ پہلے خود دار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر۔
پہلے خوددار یعنی خود اپنے آپ کے اندر اپنے اندر ایک خودداری پیدا کرے سکندر کی مانند، سکندر جیسے جو کہ ایک فاتح تھا۔ پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر، دارا بھی ایک شہزادہ گزرا ہے جو سلطنت مغلیہ میں شاہ جہاں کا بیٹا تھا اور دارا شکوہ کے نام سے مشہور ہے، معروف ہے، تو اس کو دارا شکوہ کہتے تھے نا۔ تو کہا کہ پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر، پہلے اپنی طاقت کا اندازہ کر لو، پھر اس کے بعد اس کے موافق عمل کرو۔ ہوا کیا تھا کہ سکندر تو خوب چلا تھا اور اس نے فتوحات پر فتوحات کی تھی، مگر دارا شکوہ جو ہے اس کی زندگی کا سب سے بڑا معرکہ جو تھا اسے بنا کر سربراہ بنا کر بھیجا گیا تھا قندھار کو چھڑوانے کے لیے۔ قندھار پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو اسے قندھار کی جنگ کے لیے بھیجا گیا۔ وہاں یہ کامیاب نہیں ہو سکا، جبکہ بہت دعوے تھے اور ایک دبدبہ تھا، شان و شوکت بھی تھی اور دعوے بہت تھے، شور شرابہ بہت تھا کہ دارا شکوہ اور اس کی کیا بات ہے، اس کے لشکر کا کسی کے پاس جواب نہیں، مگر وہ ناکام ہو گیا تھا۔ تو کہا کہ پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر، مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادیہ پیمائی کر۔ بادیہ پیمائی یعنی جنگلوں کی سیر کرنا، جنگل کی خاک چھاننا، کہ کہا کہ اگر لیلا چاہتے ہو، منزل لیلا چاہتے ہو، لیلا کو پانا چاہتے ہو، اپنے مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کچھ صبر کرنا پڑے گا۔ کوئی دن اور ابھی بادیہ پیمائی کر، ابھی کچھ دن اور جنگل کی خاک چھاننی ہوگی۔ بڑے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے صبر سے چلنا پڑتا، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا پڑتا۔ جو ایسا فقر جو کفر تک پہنچا دے وہ بڑی چیز ہے، مگر امت کے لیے جس فتنے کو آپ نے ذکر فرمایا وہ مالداری کا فتنہ ہے۔ کہا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم پر جب دنیا فراواں ہو جائے گی، وافر ہو جائے گی، تو دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کیا کہا؟ ایک ہے جو کہ نیچرل، ہاں بالکل، ایک ہے جو نیچرلی تہذیبی طور پر انسان آگے بڑھتا رہتا ہے۔ بعض چیزیں پہلے زمانے میں کچھ اور تھیں، زمانے کے بدلنے کے ساتھ، وقت کے بدلنے کے ساتھ وہ چیزیں بدلیں گی، اور انسان جو ہے وہ پہلے قوی ہوتا تھا، آہستہ آہستہ اس کی قوا بھی کمزور ہو گئیں، تو محتاج ہے بعض وسائل اور سہولیات کا، اس کی نفی نہیں ہے، مگر ایک ہے کہ اس کو آئیڈیل سمجھنا اور اس کے چکر میں پڑے رہنا، یعنی پر آسائش۔ ایک ہے ضرورت کا فراہم کرنا، اسلام نے نا ان چیزوں کو 3 درجات میں تقسیم کیا، ایک ہے ضروریات، ایک ہے تحسینیات، اور اس سے اوپر جا کر ایک جو ہے نا حاجیات، اور اس سے اوپر جا کے تحسینیات، 3 درجات بنائے۔ ان تینوں درجات پہ بھی چیزیں اپنی جگہ درست ہیں اور ہے نا قابل قبول ہیں۔ ضروریات بھی پورے کرے انسان، اپنی حاجات کو بھی پورا کرے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ بعض چیزیں پچھلے زمانے میں ضرورت نہیں تھی، آج کے زمانے میں ضرورت بن گئی، کوئی حرج نہیں، اختیار کیا جا سکتا ہے جائز سے، حلال سے، اس کو فراہم کرنا بلکہ ادائے حقوق کا درجہ اور واجبات میں سے ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنا بھی اپنی جگہ مطلوب ہوتا ہے۔ تحسینیات میں انسان جتنا کچھ، یعنی تحسینیات ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ اگر چھوڑ بھی دے گا تو زندگی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، تو ان میں اگر وہ زہد اختیار کرے تو پسندیدہ ہے ذاتی سطح پر۔ اچھا، اس سے اوپر تعیشات ہیں، تعیشات کبھی بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں رہے، اور مغربی تہذیب میں آپ دیکھیں نا تو ہوتا کیا ہے کہ 98% لوگوں کو ایکسپلائٹ کر 2% لوگوں کے لیے تعیشات فراہم کی جا رہی ہوتی، اور ان 2% لوگوں کو ایسے آئیڈیل بنا کر دکھایا جاتا ہے کہ بقیہ 98% لوگوں کے لیے وہ چیز اچیو کرنا ممکن نہیں ہوتا، مگر اس کے غم میں وہ مرے جاتے ہیں پوری زندگی۔ اس طرح سے ایک ایسا معاشرت وجود پذیر ہوتا ہے جس کے اندر سوائے بے اطمینانی، بے چینی کے اور کچھ نہیں ہوتا، نتیجتاً قتل و غارت گری، منشیات۔ اچھا، پھر اب سکون پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ جو کچھ فحاشی و ریانی ہے اور منشیات ہیں اور جو مسکرات ہیں، نشہ آور چیزیں، ان کو عام کیا جاتا ہے، اس سے لوگوں کا پھر جوا، سٹا، لاٹری، ان کو عام کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پورا معاشرہ ایک سنڈاس، ایک گند بن کر رہ جاتا، جبکہ اسلام سے کہتا کیا ہے کہ بھئی جتنا کچھ تمہیں دستیاب ہے اس باب میں، اس پر صبر کرو اور شکر کرو۔ صبر و شکر کی زندگی سکھاتا، اس کے باوجود مقسوم اللہ کی طرف، تقسیم اللہ کی طرف سے، تو بعض کو زیادہ اور بعض کو کم ملتا ہے، تو جس کو زیادہ ملا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا، جس کو کم ملا اسے صبر کا حکم دیا۔ اس طرح سے زندگی ایک امن اور چین والی بنتی ہے نا، دنیا کی زندگی بھی حیات طیبہ بن جاتی ہے، ایک پرسکون زندگی بن جاتی ہے، آخرت کی محنت کے لیے لگتے ہیں۔
جو اصل فضیلت کا باعث ہے نا وہ یہ چیزیں رکھی نہیں گئی. ان کو معیار فضیلت بنائے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ زمانہ افضل تھا اور یہ زمانہ افضل نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ زمانہ ایک تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس اس کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہاں جن لوگوں کے پاس مال تھا بھی نا، بڑے بڑے مالدار لوگ بھی تھے، حضرات صحابہ کرام میں بھی، ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں تھی. یہ ہے اصل میں وہ آئیڈیل کہ جس کو سامنے رکھا جائے گا. اس وجہ سے وہ زمانہ افضل تھا. اور جتنا زمانہ دور ہوتا چلا گیا اتنا جس کے ہاتھ میں مال ہے نا، مال ہاتھ میں کتنا ہے کتنا نہیں یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اس کی محبت دل میں کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. زہد نام اس کا نہیں ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو، زہد نام اس کا ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی محبت نہ ہو. تو یہ ہے اصولوں کے موافق، یعنی شرعی اصولوں، شرعی اقدار، شرعی ویلیوز کے مطابق معاشرے کا ہونا. تو آج بدقسمتی سے جتنی ہم دور جا رہے ہیں نا، ہو یہ رہا ہے. اور جتنی مغربی تہذیب کیا سکھاتی، مغربی تہذیب میں جس کے پاس مال نہیں ہے، تقدیراً نہیں ہے نا، وہ بھی مال کی محبت میں مرا جا رہا. یہ ہے مصیبت. لیکن ایک بات اور ہے جی. کہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، وہ سب سے آئیڈیل رہے گا. پھر اس کے بعد جتنا نیچے آتے رہیں گے تو ہر زمانے کے اعتبار سے ہم لوگوں کو جج کریں گے نا. تو آج کے اعتبار سے جب ہم بیٹھ کر دیکھیں گے تو سلطنت عثمانیہ، عباسیہ، امویہ، اس کے لوگ بھی بہتر نظر آئیں گے. اچھا، ان میں بھی آپ دیکھیں گے تو جو جیسے سلطنت عثمانیہ کی مثال لے لیں تو جب اس کا آغاز ہوا ہے اور ابتدائی 250، 300، 400 سالوں تک ان کے سربراہان جو تھے ان کی طرز زندگی اور عوام کی طرز زندگی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور بلکہ وہ مجاہد لوگ تھے. بعد میں جیسے جیسے ان کے ہاں تعیشات آتے چلے گئے ویسے ہی زوال آتا گیا، یہاں تک کہ بالکل اختتام جب سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا ہے. آج اگر آپ اس بات کا مشاہدہ آج بھی کرنا چاہیں تو حصی طور پر اس کی علامات یہ موجود ہیں کہ انہوں نے 550 سال جس محل میں گزارا کیا ہے وہ توپ کاپی کی صورت میں آج بھی موجود ہے عثمانیوں کا. اور آخری سالوں میں جو ڈولما بادشاہ پیلس بنایا یہودیوں سے قرض لے کر، وہ بھی موجود ہے آج. تو اقبال کا جو مصرع ہے نا کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، وہ دیکھا جا سکتا ہے. سلطنت عثمانیہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جب موجود ہے تو توپ کاپی پیلس ہے، سادگی کا نمونہ ہے. یعنی اس زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو سادہ ہے. اور ان کے وزراء کے باہر کے گھر آپ دیکھیں گے تب بھی وہ اس کی ٹکر کے ہیں. اچھا، بعد میں جو ڈولما بادشاہ پہلے سے، وہ عجیب و غریب چیز ہے جو یہودیوں سے قرض لے کر بنایا گیا زوال کی. وہاں تاش کھیلنے کا کمرہ الگ ہے، کافی پینے کا کمرہ الگ ہے، تعیشات کی ہر مثال انہوں نے وہاں قائم کر دی اور اسی وجہ سے وہ زوال کے سے دو چار ہوئے. تو تعیش جب آئے گا، یعنی جب ان کے حکمران مجاہدانہ صفات کے ساتھ رہتے تھے تو اس وقت یہ دنیا پر حاکم تھے، اور جب ان کے اندر تعیش آیا تو زوال آ گیا. شمشیر و ثنا تو کامیابی کا ذریعہ، طاؤس و رباب ناکامی کا ذریعہ. اور آئیڈیلائز کر دیا نا پوری دنیا کے لیے، کسی ایک علاقے میں نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک کامیاب طبقہ کیا ہے. یہ سب سے بڑا نقصان ہے زمانے کا. پوری دنیا تو ایسی ہو نہیں سکتی، اور وہ کامیابی کا معیار وہی کے موافق نہیں ہے. یہ بربادی کا، یعنی آج ہے نا بہت بڑا کام یہ ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں جہاں نوجوانوں سے گفتگو کا موقع ملتا ہے، کہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنے سارے بیٹھے ہو نا، آپ کو یہاں جو موٹیویشنل اسپیکرز آتے ہیں بہت سے اداروں میں آتے ہیں، آ کر وہ سکھاتے ہیں کہ اس دوڑ میں کیسے آگے نکلنا ہے. تو میں آپ سے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں کہ آپ میں سے کون ہے جو اس دوڑ سے نکل جانے کے لیے تیار ہے؟ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ بھائی میں معاش کی دوڑ سے نکلنے کو تیار ہوں؟ بس معاش تو ملے گی انشاءاللہ، جو آپ کی قسمت میں اللہ نے رکھا ہے حلال کے لیے آپ کوشش بھی کریں، مگر یہ بتائیں کہ مزید سے مزید اور خوب سے خوب تر کی تلاش سے نکلنے کو کوئی آج تیار ہے؟ کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے اللہ نے جس سطح پہ پیدا کیا تھا نا، میں اپنی زندگی مروں گا اسی سطح پہ زندگی گزاروں گا، مجھے اپنے سٹیٹس کو اوپر نہیں کرنا؟ ایسا کوئی ہے؟ پھر اس کے کرنے کے کام میرے پاس ہے، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے. پھر اس کو دوڑ کس میدان میں لگانی ہے اس میدان کی نشاندہی بھی کروں گا انشاءاللہ، اور تفصیلات بھی بتاؤں گا. مگر مجھے ایک تو ایسا نر دکھائیں جو یہ کہے کہ میں معاش کی دوڑ چھوڑنے کو تیار ہوں. دوڑ سے مراد کوشش نہیں ہے، جدوجہد نہیں ہے. جدوجہد تو ہوگی اور وہ تو واجب ہے ہمارے لیے، اپنے ہاں کریں گے اور حلال کمائیں گے، خود بھی کھائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، سب کچھ کریں گے اور عزت سے زندگی مگر وہ آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو انشاءاللہ. وہ بہت ادنا سطح ہے زندگی گزارنے کی، مگر اس سے اعلیٰ بہت سے کام ہیں جو ہمارے اسلاف، ہم جن کے نام لے ہوئے ہیں نا مسلمان، ہمارے اسلاف جس سطح پہ زندگی گزارتے تھے، ان کی جو فکریں تھیں، ان کے جو آئیڈیلز تھے، وہ کچھ نشاندہی کریں گے. مگر آپ پہلے بتائیں اس کے لیے تیار ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا. کہتے پتہ نہیں کس زمانے میں لے جانا چاہتا ہے.
حوث کی دوڑ سے نکلنا ہے, معاش کی دوڑ سے نہیں کہہ لیجیے, حوث کی دوڑ سے نکلنے کو تیار ہے؟ کیسے نہیں؟ ایسا لگ رہا ہے سب دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں دوڑے جا رہے ہیں اور آگے ہلاکت کا گڑھا ہے. آپ انہیں کہہ رہے ہیں بھائی ذرا سا رک جاؤ, سنو بات, سمجھو, کچھ آپ کے لیے اعلیٰ آئیڈیلز بھی ہو سکتے ہیں, سننے کو تیار نہیں. مصیبت ہے نہیں ہے بتائیے؟ یعنی اس میں کیا مصیبت, مشکل کیا ہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے جس سطح پہ پیدا کیا آپ اس سطح پہ زندگی گزار کے چلے جائیں دنیا سے عزت کے ساتھ. آپ اپنے معاشی سٹیٹس کو بڑھانے اور اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنانے اور اپنی اولاد اور ان کی 10 نسلوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے پھر بھی اللہ دے دے, جس کی قسمت میں رکھا ہے وہ نہیں رکے گا, مگر کچھ تو سوچ لو. نہیں سوچنے کو تیار. بالکل صحیح بات. اتنے حقیر کام پر لگا دیا, اتنے حقیر کام پہ لگا دیا کہ انسان اگر واقعی اس کے اندر کوئی شعور کی بلندی ہو تو اپنے اوپر اسے گھن آنے لگے اگر وہ یہ دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک آدمی کیا کرے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں میں اس دور سے باہر ہوں اور میں جو اپنا روٹین کا کام کروں, تو پھر آپ کیا کام سوچنا چاہیں گے؟ مثلاً وہ ایک ملت سے تعلق رکھتا ہے, وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی بہت سی ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں. آج اپنے محلے سے شروع کر دے, وہ اپنے گھر سے شروع کر دے, تو جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ اس کے موافق ہے؟ جو اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ ہے اس کے موافق تبدیل کرنا شروع کرے. اپنے گھر کو, اپنے آپ کو, اپنے گھر کو, اپنے محلے کو, اپنے معاشرے کو, اپنے شہر ملک کو, پوری ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. تو جو بہتری کر سکتا ہے ان کے لیے وہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جائے, بغیر کسی دعوے کے, بغیر کسی لیڈری کے کی خواہش اور کوشش کے. جو وہ مسلمانوں کے لیے بہتر کر سکتا ہے نا, وہ کرتے کرتے دنیا سے چلے جائے. اور انشاءاللہ اس کی, اور ہر ایک کے لیے ایک کام نہیں ہے, اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کو اللہ تعالیٰ کام دے دیں گے. وہ کام کرتا کرتا بالکل ہمبل انداز میں, بالکل عاجزی و انکساری کے ساتھ دنیا سے چلا جائے. یہ نتائج کی پرواہ بھی نہ کرے, یہ ہے کام. اور وہ اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پرائمری اسکول میں اچھا استاد بن کر نسلوں کی تربیت کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. یہ بہت بڑا کام ہوگا, اور ہو سکتا ہے وہی اس کی معاش کا وسیلہ بھی ہو, اس کو تنخواہ ملے گی نا تو وہ کرتا رہے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہیں کسی ادارے میں بیٹھ کر اداروں کی اصلاح کرتا کرتا چلے, کوئی سرکاری ملازم ہے وہاں اس ماحول کی اصلاح کرتا کرتا چلے. اب ہوگا کیا, جیسے ہی وہ حوث کی دوڑ سے نکل جائے گا نا تو اخلاقی برائیاں اس سے چھٹنا شروع ہو جائیں گی. نہ وہ رشوت لے گا, نہ وہ جھوٹ بولے گا, نہ وہ خیانت کرے گا, نہ وہ دھوکہ دہی کرے گا. اسی طرح جتنی اخلاقی برائیاں, اصل میں یہ اخلاقی برائیاں چھوٹتی تب ہیں جب اس کی زندگی میں کچھ اعلیٰ تر آئیڈیل موجود ہوں, ورنہ صرف واز کہنے سے نہیں چھوٹتی. آج ہم سب جو ہے نا واز کہہ رہے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو واز کہہ رہا ہے, مگر سب اسی حوث کی سطح پہ زندگی گزار رہے ہیں, مجھ سمیت. اللہ ہم سب کی کوتاہی معاف فرمائے, ہمیں اصلاح کی توفیق دے. یہ ہے جس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. کہا کہ یہ ہو گئی تھی نا پوری والی. پھر باد بہار آئی اقبال غزل خواہ ہو. پھر باد بہار آئی یعنی پھر موسم سازگار ہو گیا تو اے اقبال غزل خواہ ہو یعنی غزل کہو. اونچا ہے اگر گل ہو, گل ہے تو گلستہ ہو. اونچا ہے اگر گل ہو, گل ہے تو گلستہ ہو. یعنی آگے بڑھو, بیٹھ نہ جاؤ. غنچہ کیا ہوتا ہے؟ جو کلی کی صورت ہوتی ہے. تو گل ہو جاؤ, کھل جاؤ. اور اگر کھلے ہوئے پھول ہو تو گلستہ یعنی پورے باغ بن جاؤ. کسی فارسی شاعر نے کہا, خوبصورت شعر ہے کہ ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نہ کردت. ہر وہ غنچہ کلی جو پھول بن جاتی ہے نا, واپس پھر کلی نہیں بن سکتی, واپس سمٹ کر کلی نہیں بنتی, بلکہ پھول بن کر پھر کیا ہوتا, مرجھا جاتی ہے. کہتے ہیں قربان لبے یار گہے غنچہ گہے گل. مگر میں اپنے یار کے ہونٹوں پر قربان کہ وہ کبھی غنچہ بنتا اور کبھی گل. تو کہا کہ پھر باد بہار آئی اقبال غزل خواہ ہو. یعنی اس شعر کا پیغام کیا ہے کہ آگے بڑھو, جہاں کھڑے ہو نا اس سے آگے بڑھو. ماحول سازگار ہوگا, ماحول کا شکوہ کرتے رہنا کوئی فائدہ مند نہیں. اب پھر معذرت خواہ ہوں, ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آج آپ دیکھیں نا ہم کس پستی کی سطح کو پہنچ چکے ہیں کہ آج ہماری قوم جو ہے نا وہ پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہی ہے.
اور ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ یہ کہہ سکیں لوگوں کو کہ بھائی خدا کے لیے کچھ سوچو، یہاں رک جاؤ، جو بھی ہے یہ رزق تو جتنا تمہاری قسمت میں لکھا ہے نا وہ مل کر رہے گا. کل ایک پروڈکشن بنانے کی بڑھانے کی کوشش ہے، یہ فکر ہے نا کہ کیسے جلدی جلدی اور لوگوں کو نکال دیں. عجیب مصیبت ہے. یعنی یہ اخلاقی زوال بھی دیکھنا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کو، اور ہر بڑا چھوٹے کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ بھائی جتنا جلد ہو سکے تم چلے جاؤ، اپنی دنیا بناؤ. استغفر اللہ، لعنت ہے ایسے بڑوں کے اوپر جو یہ لوگوں بچوں کو سکھائیں کہ پاکستان چھوڑو اور بھاگ جاؤ. یہ کوئی انسان ہے؟ یہ بڑے ہونے کے لائق تو ہے نہیں. یہ انسان ہے کوئی کہ یہ سکھا رہے ہیں؟ ان کو یہ بتائیں کہ بھائی جو اب ہوتا کیا ہے، اور جس طرح کی مسکنت اور ذلت سے وہ باہر جا کر دو چار ہوتے ہیں وہاں جا کر. کل کسی نے خوبصورت بات کہی، کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا باہر جا کر کہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے برطانیہ میں ہمارے سامنے مسلمانوں کے ساتھ، جس کو آئیڈلائز کر کر بھاگ رہے تھے، فرانس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دوست احباب دنیا بھر میں موجود ہیں اور ہر جگہ کی خبریں آتی ہیں اور وہ سچے لوگ ہیں نا، آگے سچ بتا دیتے ہیں. یہاں آ کر جھوٹ بتانے والے بہت ہیں کہ وہاں زندگی ہم ایسے گزار رہے ہیں، ہم ایسے گزار رہے ہیں. بعض سچے لوگ بھی وہ آ کے بتاتے ہیں وہاں کیسے وہ زندگی گزار رہے ہیں. غم و خوف کا ایک ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ نا ان کے دوست کے ساتھ یہ اٹلی میں ہوا، پارک میں کھڑے ہو کر میاں بیوی نماز پڑھ رہے تھے، باحجاب تھے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، ایک سامنے سے گورا آیا ان کے اوپر پیشاب کر کر چلا گیا. کیوں؟ یہ وہ ہے یعنی جو ریسزم اور یہ جو سارے تعصبات وہاں پھیلے ہوئے نا، مسلمانوں کو نکالے ہوئے. یہ بتانے والا کوئی ہے؟ اور یہ سب بھگاؤ جاؤ، بھاگے جاؤ بھائی، بھاگے جاؤ. وہ کہنے لگے کہ نا خوبصورت بات کیا گئی، کہنے لگے کہ آپ فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں جا کر تھرڈ گریڈ سٹیزن بن کر رہنے پر تیار ہیں، اور تھرڈ ورلڈ کنٹری ہماری ہو اس میں فرسٹ گریڈ سٹیزن بن کر رہنے کو تیار نہیں ہے. بھائی صحیح کرو نا یار، جتنے مسائل ہیں اس کو صحیح کرنے کی فکر کرو. نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ نے یہیں پیدا کیا تھا، اللہ نے ہمیں مشرق میں پیدا کیا، جس ملک میں پیدا کیا اس پر راضی رہیں، کوشش کریں. اب اس سے یہ مطلب نکالنا کہ بھائی تجارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے، پڑھنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، یہ سب بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے نا، کہ اپنی دھرتی کو حقیر جان کر چھوڑ کر بھاگ جانا، فراریت، اسکیپزم، اس کے خلاف بھی بولنے کی کسی میں ہمت ہے؟ بولیں تو متون ہوتے ہیں. نقطۂ نظر کا فرق ہے نا کہ وہ دنیا داری کے لیے باہر جا رہے جی ہیں. بالکل، حقیقت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر جگہ شاید ہی کوئی. سبحان اللہ. ایسی بالکل ایسی. ہمارے کچھ دوست تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں آسان ہے ہر چیز کے لیے پاکستان میں. بالکل فیض کر سکتی ہے. ایسی ہے. یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ برے حالات کو ٹھیک کرنے میں اپنی کوشش ڈالنے کے لیے بالکل بہترین یہ موقع ہے. یعنی ہماری اخلاقی ذمہ داری جو ہے نا، اس کی سطح اتنی ہلکی ہو چکی کہ لوگ بھاگنے کو تیار ہیں، صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں. شکست تسلیم کر لی، شکست خوردہ ذہنیت، مروبیت، اور ایمان کی قدر و قیمت ذہن میں نہیں رہی نا. یہاں وہاں جائیں گے دنیا بن جائے گی، ہو سکتا ہے، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں پہ برتن مانجتے رہیں. اور یہاں رہ کر ایمان تو محفوظ ہے آپ کا، آپ کی نسلوں کا انشاءاللہ، اور بہتر ہو سکتا ہے. وہاں جا کر آپ کا اگر محفوظ ہے تو آپ کے بچوں اور تیسری نسل کا کیا ہوگا؟ تجربے موجود ہیں لوگوں کو، مگر اس کی فکر نہیں ہے، لوگوں فکر نہیں ہے. نسل بھی بگاڑ چکی ہے. اور کثرت سے ہمارے پاس سوالات آتے ہیں ایسے پاکستانیوں کے، اور جتنے بھی لوگ اردو بولتے ہیں، ہمارا چونکہ دارالفتہ آن لائن ہے، جس میں بیٹی نے سکھ سے شادی کر لی، اب کیا کریں، بیٹے نے ہندو لڑکی سے شادی کر لی، اور اسی طرح دیگر یعنی غیر مسلموں سے جن کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں ہے اسلام میں، ان سے کر لی. تو یہ ہے، اس سے آگے اب بات بڑھ چکی ہے. اب یہ ہے کہ بیٹے نے لڑکے سے شادی کر لی. یہ پاکستانی مسلمان جو باہر جا کے بس گئے، ان کے بچوں کی روداد ہے، جو والدین اب سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا خیال ہے ہمارے یہاں دین ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں، یہ ایک سطح تک کہتے ہیں، عمر ایک سطح پر پہنچتی نا، پھر اس کے بعد اعتراف کر یا تو نکالے جاتے ہیں وہاں سے، تو پھر یہاں کے اعتراف کرتے ہیں، یا اعتراف کر نکل بھی آتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ، انہوں نے خود اپنے وہ پاسپورٹ پھاڑے اور کہا کہ بھئی ہم اپنی نسلوں کو برباد نہیں کرنا چاہتے. تو اعتراف والے بھی موجود ہیں. ورنہ اگر ایک شخص ہے نا ڈینائل کے اس میں رہے، نہیں آنکھوں دیکھی بات بھی نہ ماننا چاہے، اور سر جو ہے وہ کبوتر کی طرح ریت میں ڈال کر سمجھے کہ حقائق کو چھپا لے گا یا اس سے بچ جائے گا، تو یہ کب تک چلے گا؟ ایک وقت آتا ہے وہاں رہنے والوں کو کہ وہ پھر ریئلائز کرتے ہیں اور اعتراف کرنے لگتے ہیں. بات بھی کہہ رہا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہاں جو آسانی ہے وہ ریچولس کی نماز پڑھ لو،
صحیح ہے، مگر یہ بھی ویسے ہوئی تو اس میں جماعت سے نماز پڑھ لی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بھی یہاں ہاں عام محفل میں جماعت سے نماز کوئی نہیں پڑھتا، جی کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، جس میں پڑھنی ہوتی ہے وہی پڑھتا ہے، اس کو بھی وہاں کٹھے پڑھ لیتے ہیں۔ جی یہ جو بات ہے نا، جہاں تک میرا اسلامک سینٹرز میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اسلامک سینٹر دیکھیں اس کا چرچ میں نماز پڑھ لی، ہم جی سمجھتے ہاں ہیں کہ بڑا کام کر لیا اس کو، جو ایز اے سسٹم یا ایز اے دین وہ وہاں کی ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، وہاں پہ مارگیجز ہوتے ہیں، جی جی، اور بہت سے مسائل ہیں، بغیر سود کی چیز ملنا مشکل ہے، گھر نہیں خرید سکتے آپ، یہ سب تو دیکھیں۔ اس کو بھی آپ دیکھیں نا تو اس کا تجزیہ کریں کیا کیسے ہوا یہ، یعنی یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ سب تو جی دیکھیں۔ بالکل ایسی، یہ بھی اس لیے ہوتا ہے نا کہ جب یہاں پر وہ اذان سنتے ہیں ایک چیز دستیاب ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، وہاں جاتے ہیں تو اس کی قدر پیدا ہو جاتی ہے، تو جس سطح تک وہ اس کو کر سکتے ہیں اور جب تک کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، مگر یہ احساس بھی ان لوگوں میں ہے جو کہ یہاں سے گئے نا، پھر جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں ان میں احساس ختم ہو جاتا الا ماشاء اللہ، اور استثناءات تو رہیں گی، یعنی وہاں پر جو لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنے بچوں پر وہ الحمدللہ ان کو اور زیادہ یہاں کے بچوں سے زیادہ دیندار بنا لیتے ہیں، ہم ان کی نفی نہیں کر رہے الحمدللہ، ایسی مثالیں بھی ہیں، مگر یہ استثناء کم ہاں مثالیں ہیں، لیکن یہ کہ ہیں جی بالکل، مگر زیادہ تر یہی ہے کہ اکثریت کی نمک بات کر کام رہے میں ہیں، نمک ہو جائے۔ بالکل اکثریت کی ہم بات کر رہے ہیں جی، اس پہ ہر سمت سے تعاقب کرنے کی ضرورت ہے، ہر سمت سے، یعنی اس وقت نا اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں جو کچھ مغربی معاشرہ ان کے ساتھ کر رہا ہے نا وہ دکھایا جائے، یعنی وہاں اس بنیادی سطح تک بھی انہیں بتایا جائے وہاں بے روزگاری کے کیا عالم ہے، جو لوگ جاتے ہیں چاہے وہ مڈل ایسٹ جا رہے ہوں، چاہے وہ یورپ جا رہے ہوں، امریکہ جا رہے ہوں، وہاں پر بے روزگاری اور مہنگائی اور وہاں ان کو اپنا گزارا کرنا کتنا مشکل یہ بھی بتانا چاہیے، وہاں ان کے خلاف جو ہیٹ سپیچ پائی جاتی ہے، وہاں جو اسلاموفوبیا پایا جاتا ہے، وہاں جو ریسزم پایا جاتا ہے، ان سب سے پیدا ہونے والے مصیبتوں اور جس طرح سے ان کو گھیر کر مارا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، ابھی آپ نے چلا ہوگا وہ جو ایک ٹرک بنایا تھا کسی نے ریس دور سے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ایک ٹرک تیار کیا تھا ایک کینیڈین نے کہ وہ لے جا کر مختلف پبلک پلیسز میں کھڑا کرے گا اور اس سے ریز نکلتی ہے، بندہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مر جاتا ہے، نہ کوئی نشان آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس نے یہ تیاری کی تھی، پکڑا گیا آخر میں، یہ بھی دکھا، اسی طرح سے جتنے یہ بھی دکھا، پھر اس سے آگے بڑھتے 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 ان کو اسلام اور جو کچھ اسلام اس بارے میں بتاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنانا چاہیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بری ہوں اس آدمی سے جو مستقلاً سکونت اختیار کر لیتا ہے کافروں کے مابین، تو اس کے کوئی معنی ہے نا، تو یہاں تک لانے کے لیے پھر حب الوطنی بھی اس کے اندر پیدا کرنا چاہیے، اس کے اندر ایمان کی قدر و قیمت پیدا کرنی چاہیے، اس کو یہ بتانا چاہیے کہ جو لوگ پہلے گئے تھے وہ کیسے برباد ہوئے، ان کی نسلیں کیسے برباد ہو گئیں، آج وہ اسلامی نام تک بھی ان کے باقی نہیں رہے، تو اس ساری سمتیں یعنی اس کی ثقافتی سمت بھی، معاشی سمت بھی، اس کی تہذیبی سمت بھی، اس کے اہل و عیال اقارب سے متعلق بھی، اس کی دینی اور اخلاقی اور مذہبی سمت بھی، سب کچھ دکھانی چاہیے، ورنہ یہ طوفان جو ہے نا وہ ویسی بہت معاشرے کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ بڑا فرق پڑتا ہے، ہم تو دوسری اور تیسری اس کو مکمل کر لیتے ہیں، تو کہا کہ پھر بہار آئی اقبال غزل خواں ہو، انچا ہے اگر گل ہو گل ہے تو گلستاں ہو، تو خاک کی مٹی ہے اجزا کی حرارت سے، برہم ہو پریشاں ہو وسعت میں بیاباں ہو، تو خاک کی مٹی ہے اجزا کی حرارت سے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز بے قیمت نہیں ہوتی، اگر تم خاک کی مانند بھی ہو عاجزی کے ساتھ، تو کہا کہ برہم ہو پریشاں ہو وسعت میں بیاباں ہو، دیکھیے مٹی کے اندر بھی ایک خاصیت وسعت ایک پازیٹیو پہلو ہے، قدر ہے، تو اگر یہ بیاباں بن جائے تو اس کے اندر وسعت سے پیدا ہونے والا ایک کمال وسعت ایک کمال ہے نا، تو خاک میں مٹی میں بھی ایک وسعت سے کمال کو پیدا کرے، کہا کوئی چیز بے قیمت نہیں ہے، ہر شخص اپنے آپ کو جانے کہ کچھ نہ کچھ وہ بہتر کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ بہتری لا سکتا ہے، تو جن سے محبت ہے قیمت ہے پہ گرا تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو، تو جن سے محبت ہے یعنی تم تو محبت جیسی قیمتی چیز ہو، قیمت ہے گرا تیری بہت قیمتی ہو، کم مایا ہے سوداگر خریدنے والے اس کے جو کہیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کم مایا ہے، ان کے پاس زیادہ مال نہیں ہے کہ وہ دے کر اس کا عوض خرید سکے، اس دیس میں ارزاں ہو یعنی یہاں اپنے آپ کو سستا کر دو، معلوم ہوا کہ ایڈجسٹ کرو اپنے آپ کو، اس شعر کا پیغام کیا ہے کہ جہاں ہو نا اس ماحول میں ایڈجسٹ کرو اس طرح سے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بناؤ، جہاں رہو مفید بن کر رہو، لوگوں کے لیے فائدہ مند بن کر رہو، اور کیسے رہ سکتے ہو، یہ نہ ہو کہ انسان اپنی ایک سطح بنا لے
بلکہ ہر سطح پر وہ فائدہ پہنچانے کے لیے جیسے جیسے اپنے آپ کو عرضہ کر سکتا ہو، فراہم کر سکتا ہو کرے، یعنی عاجزی انکساری کے ساتھ خادم بن کر رہے، فائدہ پہنچانے والا بن کر رہے. کیوں؟ اور یہ اس کے لیے جس کے اندر یہ جن سے محبت پیدا ہو جائے نا، یہ نایاب چیز ہے. جس کے اندر خالق حقیقی سے اللہ کی محبت جس کے اندر پیدا ہو گئی، تب اسے چاہیے کہ اللہ کی مخلوق پر شفقت برتنے والا ہو جائے. تو جن سے محبت ہے قیمت ہے گرا تیری، کم مایا ہے سوداگر اس دیس میں ارزاں ہو. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ اوریا ہو. پیغام پہنچانا، رسالت، پیغام دوسروں تک منتقل کرنا. آپ کے پاس ایک میسیج ہونا چاہیے، ایک پیغام ہونا چاہیے جو لوگوں تک آپ پہنچائیں. وہ زندگی بے مقصد زندگی ہے، اپنے ہدف سے ہٹی ہوئی زندگی ہے جس کا کوئی پیغام نہیں ہے. آپ کسی محفل میں بیٹھے نا تو وہاں لوگوں سے متاثر ہوتے رہیں اور طرح طرح کے افکار دنیا سے لیتے رہیں، اس سے بہتر ہی ہے. بلکہ وہ غلط چیز ہے. صحیح چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک پیغام ہونا چاہیے. وہ دین کا پیغام ہے، وہ اخلاق کا پیغام ہے، وہ ایک تبدیلی کا پیغام ہے، وہ ایک روحانی ترقی کا پیغام ہے جو آپ لوگوں کو منتقل کریں. تو کہا کہ پیغام پہنچاؤ. کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، ساز جس سے آواز نکلتی ہے، تو ساز کے پردے میں کیوں اسے چھپا کر رکھتے ہو. تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ اوریاں ہو. ہر ایک تک وہ پیغام پہنچاؤ. اکثر وہ لوگ جو داعیانہ کردار چھوڑ بیٹھتے ہیں نا، زوال کا شکار ہو جاتے ہیں. خود اپنے اندر ان کے گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے. جب تک ایک شخص ایک پیغام کا داعی بن کر زندہ رہتا ہے نا، مسلمان قوم کی حیثیت یہی تھی. مسلمان جب تک نوع انسانی کے لیے ایک پیغام لیے ہوئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہے، اس وقت تک وہ ترقی کر رہے تھے، روحانی ترقیوں کی منزل اور دنیا میں بھی عزت کی زندگی. مگر جیسے ہی انہوں نے وہ پیغام ترک کر دیا تو دنیا کے مدعو بن گئے اور پھر زوال آ گیا. کہا کہ اے راہور فرزانہ، رستے ہیں اگر تیرے، رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو. اے راہور فرزانہ، فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو. اے راہور فرزانہ، اے راہ چلنے والے عقل مند آدمی، رستے میں اگر تیرے، تمہارے رستے میں اگر ایسا ہو کہ گلشن آ جائے تو شبنم بن جاؤ، صحرا آ جائے تو طوفان بن جاؤ. یوں کہہ سکتے ہیں کہ گلشن ہے تو شبنم ہو سے مراد ہے کہ دوستوں کی محفل ہو تو عنایت اور رحمت و شفقت رکھو، اور دشمنوں کی محفل ہو تو صحرا میں طوفان جیسے آتا ہے ایسے ہو جاؤ. جیسے کہ قرآن حکیم نے کہا نا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں کو الگ الگ طرح سے تم نے نمٹنا ہے. اے راہروئے فرزانہ، رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، دوستوں کے ساتھ رحیم و شفیق ہو جاؤ، صحرا ہے تو طوفان ہو، اور دشمن ہو تمہارے عقائد و نظریات کے مخالف کھڑے ہو تو سخت بن جاؤ، طوفان بن جاؤ. ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی. پھر وہی بات آ گئی جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تعیش سے کیا ہوتا ہے. کہا ساما کی محبت میں، سامان یہ اجزاء ہے نا، چیزیں ہیں، چیزیں اشیاء، ان کی محبت سے کیا ہوتا ہے، تن آسانی پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک کہاوت بھی مشہور ہے نا کہ مشکل وقت جو ہے نا وہ مضبوط آدمی کو پیدا کرتے ہیں، اور آسان وقت جو ہے وہ کمزور آدمیوں کو پیدا کرتے ہیں. تو جب بھی انسان کے پاس سہولیات بہت ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر تن آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو مقصد ہے اگر منزل، غارت گرے ساما ہو. مقصد ہے اگر منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس ساز و سامان کو توڑ ڈالو، چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑو. جتنا انسان اپنے لیے ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے اتنا وہ اس کی پیر کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی ہتکڑیاں بن جاتی ہیں، اور جتنا وہ آزاد رہتا ہے ان چیزوں سے اتنا ہی وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. یہاں پر روک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تیسری غزل اگلی نشست میں پڑھیں گے.